السلام علیکم دوستو، میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری آپ کے اپنے ہی ندوی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں سکشمتا امتحان یا اسی طرح دیگر دوسرے امتحانات میں اردو قواعد یعنی گرامر اور ویاکرن سے متعلق آنے والے سوالات کو ہم دیکھیں گے، اور ان میں سے بھی خاص طور سے قواعد کے دوسرے چیپٹر اور باب یعنی علم صرف، جسے انگریزی میں ایٹمولوجی یا مورفولوجی جبکہ ہندی میں شبد وچار کہتے ہیں، انہی کے متعلق سوالات کو دیکھیں گے اور کچھ بات کو سمجھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ موضوع یا مہمل کسے کہتے ہیں۔ حروف کے ملانے سے جو ایک مجموعہ اور سموہ بنتا ہے، بس اسی کو اردو میں لفظ کہتے ہیں، جسے آپ نے انگریزی میں ورڈ کہا ہے اور ہندی میں شبد کہا ہے، وہی یہاں لفظ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اس کا ڈیفینیشن کریں، تعریف کریں، تو یوں کریں گے کہ انسان کے منہ کی بولی کو لفظ کہتے ہیں۔ یہاں ہم نے دو جگہ خط کھینچا ہے، ایک تو انسان کے اوپر، دوسرا منہ کے اوپر۔ تو اس لیے خط کھینچا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو آواز کا مجموعہ نکلے گا، بس اسی کو ہم لفظ کہیں گے۔ جانوروں کی آواز کے مجموعے کو لفظ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح منہ سے نکلنے والی آواز کے مجموعہ کو ہی لفظ کہیں گے۔ کہیں اور سے اگر چٹکی وغیرہ بجا کے کسی نے آواز نکالا تو اس کے مجموعہ کو لفظ نہیں کہیں گے۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو حروف کو ملانے کے بعد ایک با معنی یعنی معنی دار مجموعہ اور سموہ بنے گا، یا بے معنی مجموعہ اور سموہ بنے گا۔ اگر با معنی یعنی معنی دار مجموعہ بنے گا تو اسی کا نام موضوع ہے، اسی کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور اگر بے معنی مجموعہ ہوگا تو اسی کا نام مہمل ہے۔ اس سے متعلق آنے والے سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 ہم نے لکھا ہے، حروف کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ غلط آپشن کے بوجھ کو دماغ پر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلط آپشن کو فلاں فلاں کہہ کے دور کر دینا چاہیے اور صحیح آپشن کو ذہن کے قریب کر لینا چاہیے۔ تو اس میں دیکھیے ہم نے صرف صحیح آپشن کو ہی ذکر کیا ہے۔ حروف کے معنی دار مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ غلط آپشن ہوگا فلاں فلاں فلاں، اس کو دور کر دیجئے اور اس کو ذہن سے قریب کر لیجئے، یعنی موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو اب غلط آپشن فلاں 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 کہہ کے اس کو دور کر لیجئے اور موضوع کو ذہن سے قریب کر لیجئے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ موضوع ہی کو کہتے ہیں۔ کلمہ موضوع کو کہتے ہیں اور موضوع کلمہ کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں کلمہ کون ہے؟ تو غلط آپشن کو فلاں فلاں کہہ کے دور کر دیجئے اور صحیح آپشن جھگڑا کو ذہن سے قریب کر لیجیے۔ اب اس میں غور کیجئے گا تو اس میں جو آپشن غلط ہوگا وہ کوئی بھی غلط ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اور صحیح آپشن عام طور سے جھگڑا آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر دوسرا بھی لفظ آئے تو اس میں یہ غور کرنا ہے کہ معنی دار ہے یا نہیں ہے۔ معنی دار لفظ کوئی اور بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہے، اس پہ غور کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، بناوٹ کے لحاظ سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کئی تعداد ہوں گی۔ فلاں 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 کہہ کے غلط آپشن کو دور کر دیجئے اور صحیح آپشن 3 کو ذہن کے قریب کر لیجئے کہ بناوٹ کے لحاظ سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسی کو شارٹ یعنی مختصر کرتے ہوئے بھی سوال آتا ہے، صرف یہ پوچھتا ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا بھی جواب یہی ہوگا کہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی بناوٹ کے لحاظ سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں یا کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، دونوں کا صحیح جواب 3 ہی ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے، مہمل کہتے ہیں۔ تو غلط آپشن فلاں 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 اس کو ذہن سے دور کر دیجئے اور صحیح آپشن کو ذہن سے قریب کر لیجئے، یعنی مہمل کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ امید ہے کہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو ضرور
वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और दीगर किसी तरह के ग्रामर से मुताल्लिक़ अगर सवाल हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिए, बंदे को याद कीजिए और हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।